اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وصل علی افضل الانبیاء والمرسلین وصل علی خاتم النبیین والمرسلین وصل علی شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل جو ہے آج آپ کے لیے 2 آیات کا وظیفہ لے کر آیا ہے۔ ایک آیت جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کی ہے، اور ایک آیت جو ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی کار ساز ہے۔ انتہائی مشہور آیت ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کا وظیفہ کیا ہے اور بے شمار فوائد جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالی نے رحمتیں برکتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہر طرح کی جائز حاجات اور جائز مقاصد اور بیماریوں سے شفا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ جو سورۃ فاتحہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے اس کو نجات ملتی ہے۔ تو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے خزانے اس کے اندر پوشیدہ ہیں، مصیبتوں سے نجات کے خزانے جو ہیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، بیماریوں سے شفا کے خزانے اس کے اندر مخفی ہیں۔ مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں جو بھی شخص سورۃ فاتحہ مبارک کو پڑھتا ہے۔ دین اور دنیا کی ترقی کے خزانے اس کے اندر اللہ تعالی نے پوشیدہ رکھے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ کو پڑھنا جو ہے وہ ہر طرح کی جائز حاجات اور جائز مقاصد کے لیے انتہائی مفید اور مجرب ثابت ہوا ہے۔ سخت سے سخت مرض اور سخت سے سخت مشکل، بڑی سے بڑی آفت اور بڑی سے بڑی حاجت کے پورا ہونے کے لیے سورۃ فاتحہ کا جو پڑھنا ہے وہ انتہائی مفید اور مجرب ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے بزرگان دین کے اس کے بڑے وظائف بتائے ہیں۔ جو اس مبارک آیت کو پڑھتا ہے بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے فوجداری مقدمات جو ہیں وہ اس آیت کریمہ کی برکت سے جو ہیں اس کے اندر فتح حاصل ہوتی ہے۔ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے باکثرت، اس کی ہر دلی حاجت، جائز حاجت، دلی مراد و تمنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پوری ہوتی ہے۔ نہ صرف جائز حاجتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں بلکہ ہر طرح کے دشمن اور ہر طرح کے مشکل حالات پر وہ جو ہے غالب رہتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جو اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا پڑھنا جو ہے ہر طرح کی مشکل اور پریشانی کو دور فرماتا ہے اور ہر طرح کی مصیبت سے نجات ملتی ہے۔ ہر طرح کی جائز حاجت، دلی تمنا اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا نہایت مفید اور مجرب ہے۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے، کسی مقدمہ میں کامیابی کے لیے اور کسی دشمن پر غالب آنے کے لیے، اس کے شرور سے محفوظ رہنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو جو پڑھنا ہے وہ انتہائی مفید اور مجرب ہے۔ دوسری آیت مبارکہ جو ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی کار ساز ہے۔ یہ بھی نہایت ہی مشہور آیت کریمہ ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اس آیت کریمہ کے وظائف کیے ہیں اور بے انتہا فوائد حاصل کیے ہیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے ان 2 مبارک آیات پر مشتمل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 3 روز کا یہ صرف عمل ہے، 3 روز کا یہ عمل ہے۔ جو بھی اس کو
جس جائز حاجت کے لیے کرے گا، جس جائز مقصد کے لیے کرے گا، اور جس مشکل اور پریشانی اور آفت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کو کامیابی ملے گی۔ دین اور دنیا میں اس کو ترقی نصیب ہوگی، اس کے جو دشمن ہیں وہ مغلوب ہوں گے، حاسدین جو ہیں ان کے شرور سے محفوظ رہے گا، ان کو جو ہے منہ کی کھانا پڑے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کے اندر کیسے کیسے خزانے پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیسی کیسی رحمتیں اور برکتیں مخفی رکھی ہیں، اور جو ان آیات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان کو مدد حاصل ہوتی ہے، اور ایسی مدد حاصل ہوتی ہے کہ ہر کام میں ان کو کامیابی ملتی ہے۔ تو اس وظیفے لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کے اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے۔ اول آخر جو ہے آپ نے 13 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں جو ہے آپ نے 1100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ ذرا غور سے سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ 13 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، جو ان سب درود پاک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ ایک تسبیح جو ہے وہ کریں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر اس کے بعد 1100 مرتبہ پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب 1100 بار پڑھ لیں گے تو پھر ایک تسبیح کریں گے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر اس کے بعد 13 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور یہ وظیفہ جو ہے اس طرح آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ 3 روز آپ بلا ناغہ جو ہے ایک وقت مقرر کر کے اس وظیفے کو کر لیں، ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقاصد کے لیے انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ وظیفہ کافی ہو جائے گا، ہر مشکل اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو انتہائی مفید، مجرب اور بزرگان دین کا یہ بتلایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ تو آپ ترتیب یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلے درود پاک، پھر ایک تسبیح جو ہے 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر 1100 مرتبہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایک تسبیح جو ہے یعنی کہ 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، ہر مشکل اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا لرن اسلام ٹوڈے چینل کو۔ پھر ملتے ہیں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔